جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ایک شروعات جو ہے وہ خان صاحب کے ایک اہم اور تہلکہ خیز ایک اور انٹرویو جو انہوں نے دیا، ایک برٹش کہہ لیں کہ نیوز چینل ہے ITV، ان کو یہ انٹرویو دیا انہوں نے۔ اور سب سے اہم بات جو انٹرویو کی ہے، جو کہ اس وقت یا کہہ لیں کہ تھوڑی دیر بعد بہت وائرل ہوگی، وہ انہوں نے کہا کہ میں پوری طرح جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر مزید جد و جہد کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ فقرہ جو ہے اس کو دیکھا جائے تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی ڈیل جو کہ عام طور پہ پیچھے ہوتی رہی ہیں سیاستدانوں سے، وہ بالکل اس کے لیے تیار اور راضی نہیں ہیں۔ وہ وہی بات جو کہ ڈیل نہیں، ڈائلاگ جو کہ خان صاحب اوپن کہہ رہے ہیں، تو وہی بات ہوگی۔ اور اگر ان کے خیال میں، جو انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ کسی کا خیال ہے کہ وہ تھوڑا ڈھیلے پڑ جائیں گے اور وہ رہ جائیں گے، تو وہ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا، اور یہ لیڈ ہے ان کی بھی، کہ میں جسمانی اور ذہنی طور پر ہر قسم کی اور مزید جد و جہد کے لیے تیار ہوں۔ کیونکہ 1 سال تو ہو گیا، اور یہ وہی خان صاحب ہیں جن کے بارے میں اپوزیشن ان کی، یعنی سیاسی حریف جو ہیں، اس وقت بھی حکومت میں تھے، اب بھی وہ کہتے تھے کہ یہ تو 1 دن اور 2 دن نہیں نکالیں گے اور یہ فوراً جو ہے مان جائیں گے چیزیں۔ لیکن اب وہی حکومت کے اہم لوگ، ایون رانا ثناء اللہ، تو بہت برملا اظہار کرتے ہیں کہ یہ انہیں بھی نہیں لگتا تھا کہ خان صاحب اتنی جیل اور اس طرح کی سختی برداشت کر جائیں گے، جو کہ وہ کر گئے ہیں۔ تو اس لیے خان صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ وہ تیار ہیں مزید جد و جہد کے لیے، تو یہ کہہ لیں کہ جو اس وقت اعصابی معاملات چل رہے ہیں، وہ اس میں جو کرکٹ میں بھی وہ اسی طرح کا ان کا رہا ہے حساب کتاب، اور وہ ظاہر کرتے رہے ہیں کہ وہ مضبوط اعصاب کے مالک ہیں۔ اور یہاں پر بھی انہوں نے آگے یہ بھی کہا ان کو انٹرویو میں کہ وہ اس وقت جس طرح کے ڈیتھ سیل میں انہیں رکھا گیا ہے ان کے بقول خان صاحب کے، تو وہ اس کے باوجود وہ بالکل ہارے نہیں ہیں، وہ قائم ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کی جو جد و جہد ہے، یہ جمہوریت کے لیے اور رول آف لا کے لیے ہے، اور کہہ لیں کہ ایک آزادی جو ہے ایکسپریشن کی، یہ اس سب کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے ایک، کیونکہ وہ برٹش کہہ لیں کہ میڈیا کا انٹرویو ہے، تو ان کو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا سوچیں، ایک دفعہ امیجن کریں کہ وہاں پر الیکشن ہوں، اور یہ انہوں نے مخاطب کیا اپنے انٹرویو میں برطانوی وزیر اعظم جو اس وقت ہیں، اسٹارمر، ان کو کہا کہ آپ اگر سوچیں کہ اس وقت آپ نے الیکشن میں جا رہے ہیں، اور 6 ماہ پہلے الیکشن سے آپ کو پکڑ لیا جائے، اور پھر جب الیکشن ہوں تو اس وقت اور یا اس سے کچھ دن پہلے آپ کی جماعت جو ہے اس کے نشان نہ ہو، لوگوں کے جو ہے وہ چادر اور چار دیواری اور اس کا خیال نہ رکھا گیا ہو، اور یہ سارے معاملات ہوں، اور پھر بعد میں بھی جو رزلٹس آئیں، جیسا کہ انہوں نے یہ انٹرویو میں کہا کہ مسلم لیگ نون جو ہے مشکل سے وہ 18 سیٹیں جیتی ہے، اور لیکن وہ ان کی سیٹیں دیکھ لیں اور وہ حکومت میں ہے۔ تو خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ذرا اس جگہ پہ اپلائی کریں انگلینڈ میں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ معاملات کیسے ہیں اور کتنی ہم یہاں پر کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی وہ پر امید بھی ہیں، اور کہتے ہیں کہ لوگوں نے جس طرح اپنے ووٹوں سے یہ کہہ لے کہ ایک خاموش، لوگ اس کو خاموش انقلاب بھی کہتے ہیں، ایگزیکٹ ان کے فکرہ تھا ان کا کہ لوگوں کے ووٹس نے اور ان کی ووٹس نے آزادی اور انصاف کے لیے جو ہے وہ ووٹ کیا ہے، اور فرق بتا دیا ہے کہ وہ ہر قسم کی مشکل کے باوجود ایک جو ان کا رائٹ ہے ووٹ کا، وہ اس کو استعمال کر کے تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے، جو کہ شاید ایسے پہلے نہیں ہوا کہ ایک جماعت جس کا آپ دیکھ لیں بار بار کیا رپیٹ کرنا ہے، اس کے باوجود وہ ظاہر ہے سیٹیں تو زیادہ جیت گئے تھے۔ اس کے علاوہ جو اب خان صاحب کا ایک اور لوگوں نے اس پہ کمنٹ بھی کیا انٹرویو پہ، کہ ایک طرف وہ جو ایک اڈیالہ جیل کا کہتے ہیں کہ وہ پکڑے گئے لوگ اور جو ان کو سہولت کاری کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف وہ پھر ایک انٹرویو ہو گیا
ظاہر ہے وہ کچھ لوگوں کے ذریعے ہوا ہوگا، انہوں نے تو لکھا ہے کہ کوئی لائرز کے ذریعے، کوئی میڈیا کے لوگوں کے ذریعے، ان کے جو پی ٹی آئی کے، تو بہرحال لیکن پھر بھی یہ وہ ہو گیا۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کے جو حیران کن طور پر پوری دنیا میں 3 لوگ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے جو انتخاب لڑ رہے ہیں، ان میں خان صاحب ہے۔ یعنی یہ اندازہ کریں کہ وہ جیل میں بیٹھ کے یہ واحد شخص ہیں، دوسرے 2 جو ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کا وہ بے شک وہ اہم شخصیات ہیں انگلینڈ کی، ایک وزیر اعظم بھی ہے، لیکن سابق وزیر اعظم، لیکن ایک پاکستانی جو جیل میں ہے اور وہ وہاں پر بیٹھ کے تو وہ کانٹیسٹ کریں گے، تو وہ تو پھر برٹش میڈیا بھی، ادھر کے لوگ بھی، جیت ہار بننا نہ بننا بعد کی بات ہے، لیکن ایک دفعہ تو وہ پوری دنیا میں 3 لوگوں میں وہ شامل تو ہو گئے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا اب جو اہم بات آپ سے کرنی ہے کہ وہ ذرا بات ذرا بہتری کے، جیسے ہفتہ پہلے سچویشن اور تھی، علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے یا عمر ایوب کے ذریعے ہمیں جو باتیں پتہ چلتی تھیں وہ بہتری کی طرف چیزیں چل رہی تھیں، لیکن اب جو پچھلے 2 روز سے ہے وہ پھر دوبارہ ایسے لوگوں کا خیال ہے کہ پتہ نہیں کوئی معاملات خراب۔ تو یہ ایسے ہی چلنا ہے جب آپ یہ جو فکرہ ہے خان صاحب کا کہ میں تیار ہوں فیوچر میں بھی ذہنی اور جسمانی طور پر جدوجہد کے لیے، تو اس فکرے میں اس کا جواب ہے کہ اگر تھوڑی خرابی بھی ہے تو میں ریڈی ہوں، اور اگر بہتری ہے تو میں اوپن ہوں، بالکل بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں اور چیزیں آگے چلی۔ یعنی وہ ابھی کوئی اتنے لگتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ دباؤ میں نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کی جماعت جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کا رول اب تھوڑا سا ظاہر ہے، وہ کل علیمہ خان تھوڑا سخت بولی ہیں، اور جو کہ انہیں بولنا اب چاہیے کہ بہت ہو گئی ہے آپس کی آپ کی لڑائیاں، اور یہ اور پھر جو جھوٹ بولتے ہیں باہر آ کے، جو شیر افضل مربت نے کل کیا، ان کا جو کھلا معاملہ، پہلے بھی ایسے کرتے ہیں، تو اب انہوں نے بہرحال کہا ہے کہ بس کریں اور خان صاحب کی رہائی کے لیے کوشش کریں۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون، وہ تو رک ہی نہیں رہے، وہ تو لڑائی ان کی بڑھی جا رہی ہے۔ اگرچہ لوگوں کو اب ان سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، یہ لڑتے بھی ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ نورا کشتی ہو رہی ہے، لیکن ہے یہ کشتی بہرحال جیسی بھی ہے، یہ جس طرح کے الفاظ یوز کرنے شروع ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے، یہ سیریس ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، مفادات ان کے اکٹھے ہیں، یہ دبائی جائے گی، پھر ایک میٹنگ ہوگی بڑی، زرداری صاحب سے شباز ہی مل لیں گے یا کوئی اور ایسے کر کے، تو پھر محسن نقوی بیچ میں آ جائیں گے اور پھر وہ سیز فائر ہوگا، لیکن فی الحال جو جس طرح کی باتیں ایک دوسرے کو یہ کر دی ہیں انہوں نے، وہ معاملات تو بڑے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب آج وہ شرجیل میمن تو کا چھوٹے بھائی، یہ لینگویج تو عام آدمی، یہ سوشل میڈیا، یہ تو پی ٹی آئی کرتی ہے یوز، اور وہ اپنے جو اتحادی ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے بھائی نے بجلی بڑھا دی قیمت، اور بڑے نے اور بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ہی کم کر دیا۔ تو لگتا ہے ایک تو اگر اس کو پازیٹیولی دیکھا جائے تو لگتا ہے پیپلز پارٹی بہت شدید دباؤ میں ہے۔ یہ اس فیصلہ تو بہرحال ایک کیا ہے عوام کے لیے، تو یہ کوئی بڑا صحیح فیصلہ ہے پنجاب کے لوگوں کے لیے، 2 مہینے کا ریلیف تو ہے نا، اور پھر پیسے بھی ظاہر ہے ادھر ادھر سے کہیں سے نکالے ہیں وہ پنجاب کے اپنے، لیکن یہ سندھ پہ لگتا ہے کچھ زیادہ دباؤ ہے۔ اچھا، بلوچستان اور کے پی کے وہ گورنمنٹس یا لوگ وہ اتنا نہیں بول رہے، یہ ادھر زیادہ، اور اس کا آغاز کیا ہے بیسیکلی ایم کیو ایم نے، کیونکہ وہ ایک توانا آواز ہے کراچی کو، انہوں نے یہ شروعات کی، اور انہیں پتا تھا پیپلز پارٹی اب دباؤ میں ہے، وہ اور دباؤ ڈال رہے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پر تو ان کا وہ ان سے مخالفت ہے، اتحاد نہیں ہے، تو وہ دباؤ نون پہ بھی ڈال رہی ہے ایم کیو ایم، یہ کہہ کہ ہم آپ کے اتحادی ہیں تو ادھر بھی کچھ کریں، اور ساتھ پیپلز پارٹی کو وہ کر رہی ہے۔ اب پیپلز پارٹی دباؤ میں ہے، اب وہ ایسے کر نہیں سکتے، مسلم لیگ نون بڑا کلیئر انہیں کہہ رہی ہے کہ آپ کریں جناب، آپ بھی آپ صوبے میں، آپ تو کافی سالوں سے حکومت میں ہیں، تو اب آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، تو وہ پھر بیان بازی شروع ہو گئی ہے۔ تو اب تو آج تو مریم نواز نے بھی کہا ہے کہ میں نے کل سنا ہے کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ تو کیا یہ بیوقوفی ہے 2 ماہ کا ہے، تو وہ بھی ادھر کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا تھا، تو یہ بات لگتا ہے ان کی تھوڑی بڑھنی، لیکن اندر تو ظاہر ہے اندر سے تو یہ وہ نہیں ہے نا، یہ ہے تو یہ ایک مفاد پرستی والا تعلق ہے، لیکن بہرحال اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کتنا جاتا ہے، لیکن اگر تو تھوڑی سی لفٹ ان کو پیپلز پارٹی کو ادھر ادھر سے مل جائے تو یہ تو بات آگے بھی بڑھ سکتی ہے۔ بیانات تو بڑے شدید ہو رہے ہیں اور آگے شاید چلے جائیں۔
پھر ایک جو آخری بات کہ سارے جو پوچھتے ہیں کہ آگے اب خان صاحب کی رہائی اور یہ تو وہ ابھی تو ظاہر ہے آج جیسے توشہ خانہ 2 کا سامنے انہوں نے لایا کہ وہ جیولری سیٹ اور یہ سب کچھ تھا سعودی شہزادے نے دیا، اور وہ اس طرح کے معاملات، پھر 190 ملین، تو بہرحال ابھی تو اور پھر خان صاحب کا بیان بھی اس کی ایک ہے کہ فوری طور پہ تو نہیں ہے، لیکن کچھ جو ہیں ان کے قریبی یا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی اکتوبر نومبر میں کوئی شاید ایسا کچھ ہونا ہے، تو ہمیں انتظار کرنا ہے۔ لیکن بہرحال اب اکتوبر نومبر میں کیا ماحول بن جاتا ہے یا وہ واقعی باہر آ جاتے ہیں، لیکن قبل از وقت ہے، لیکن چیزیں آہستہ آہستہ شاید اس کی طرف جائیں۔ ابھی تو جو پہلا سٹیپ ہے جو پی ٹی آئی یا اپوزیشن کہہ لیں یا ایک بلکہ اہم بات جو فضل الرحمان صاحب کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فی الحال تو وہ اکیلے چلیں گے، لیکن اپوزیشن کے ساتھ بھی وہ اس پہ علیحدہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو مین بات یہ ہے کہ اکتوبر نومبر کا دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس کا تو حکومت کے لوگ بھی بڑے بڑے وزیر بھی کہہ رہے ہیں، تو اس کا انتظار کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تھینک یو۔